ریئلٹی ٹرینڈز کے معزز ناظرین السلام علیکم اور آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بارڈر کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ اونچی اونچی باڑ لگی ہوگی اور مسلح آرمی وہاں کھڑی ہوگی، لیکن ہر بارڈر ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو ہم نے بارڈرز دیکھے ہیں وہاں پر تو ایسی صورتحال ہوتی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے بارڈرز کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ حیران ضرور ہوں گے کہ ان ممالک میں رہنے والے لوگوں کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ آج اس ملک میں ہیں یا اس ملک میں، یعنی ایک منٹ میں وہ امریکہ ہوتے ہیں اور دوسرے منٹ میں کینیڈا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا ملک ہے جس نے ایک ایسی عمارت بنائی ہے جو آدھی ایک ملک میں اور بقیہ دوسرے ملک میں ہے، اور اسی طرح بہت سی حیران کن پہاڑی چوٹیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ سبھی لوگ حیران ضرور ہوں گے۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے انڈونیشیا اور ملیشیا کے بارے میں۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور ان کے بارڈر بھی کافی دلچسپ ہیں۔ ان کے بارڈرز کو دیکھا جائے تو یہ دو طرح سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، کہیں پر زمین ہے تو کہیں پر ہمیں سمندر دکھائی دیتا ہے۔ یہ لینڈ اور سی دونوں سے ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، ان دونوں کے بارڈرز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ ہم انڈونیشیا میں موجود ہیں یا ملیشیا میں، لیکن ایک نشانی رکھی گئی ہے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ انڈونیشیا میں ہیں یا ملیشیا میں۔ ناظرین، نشانی زمین کا رنگ رکھی گئی ہے، یعنی اگر زمین کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس ملک میں موجود ہیں۔ ایک طرف آپ کو پکی سڑک دکھائی دے رہی ہوگی، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑک دکھائی دے گی۔ یہ بہت ہی حیران کر دینے والا بارڈر ہے جہاں پر نہ کوئی باڑ موجود ہے، اس لیے جب لوگ یہاں جاتے ہیں تو وہ کافی کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کوریا کے ملٹری زون کے بارے میں۔ ناظرین، یہ جو علاقہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 160 میل لمبا ہے اور اس کی چوڑائی 2.5 میل ہے۔ دوستو، یہاں پر رہنے والے لوگ بھی کافی حیران ہوتے ہیں۔ یہ نارتھ اور ساؤتھ کوریا کا علاقہ ہے، یہاں پر کوئی بھی عام شخص نہیں جا سکتا۔ بہت سے خاص لوگوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت ہے اور ان کے گھر یہاں پر بنائے گئے ہیں، یعنی کہ اگر عام الفاظ میں کہا جائے تو خاص قسم کے لوگ ہیں جو اس علاقے میں رہتے ہیں اور یہاں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں پر جانا کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ یہاں سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسے ایک زون بنایا گیا ہے جو کہ نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان واقع ہے، جہاں پر اہم شخصیات رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، چلیے اب بات کرتے ہیں ڈبلیو لائن کے بارے میں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ملک جب علاقوں کی تقسیم کرتے ہیں تو سڑک سے، پہاڑ سے یا دریا سے تقسیم کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ بہت ہی الگ ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو روڈز کے درمیان لگی ہوئی یلو لائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا بارڈر ہے اور یو ایس اور کینیڈا کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس بارڈر پر جب آپ موجود ہوتے ہیں تو آپ پلک جھپکنے میں امریکہ اور پلک جھپکنے میں ہی دوسرے ملک یعنی کینیڈا پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کا ایک قدم امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک قدم کینیڈا میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ 2008 میں یہاں پر تھوڑی سی سختی کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے لوگ عام طور پر یہاں سے آتے اور جاتے نظر آتے تھے، اور اسی بارڈر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک عمارت بھی تعمیر کی گئی ہے جو کہ عین بارڈر کے اوپر ہے، یعنی یو ایس اور کینیڈا کے بارڈر کے اوپر ایک عمارت تعمیر کر دی گئی ہے۔ اسے ریسٹ اسکلز فری لائبریری کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک لائبریری بنائی گئی ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کی پرفارمنس بھی ہوتی ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹیج ایک ملک کی طرف ہے تو بیٹھنے والوں کی جگہ دوسری طرف یعنی دوسرے ملک میں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی پرفارمنس امریکہ میں کی جا رہی ہوتی ہے جبکہ آڈینس
उस तरफ यानी कनाडा में बैठकर उस परफॉर्मेंस से महसूस हो रही होती है। ये एक हैरानकुन बात थी और ये यकीनन आपको पहले पता नहीं होगी। नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानकर यकीनन हैरान होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि कौन से बॉर्डर ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। नाज़रीन, अब चलिए आपको ट्यूमन रिवर के बारे में बताते हैं। दोस्तों ट्यूमन जो है वो एक रिवर है जो दो मुल्कों को अलग करता है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान हमें दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर एक रियासत है जो कि चाइना की है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये डीमिलिट्रीड है, यानी यहाँ पर आर्मी मौजूद नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस दिखाई देती हैं, जबकि साउथ कोरिया की कोई भी फोर्सेस यहाँ दिखाई नहीं देती। ये बिल्कुल फ्री जोन है जहाँ आर्मी हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। ये जगह देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये दो मुल्कों का बॉर्डर है और लोग यहाँ जाकर काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़कर बात करते हैं कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब इन लोगों को देखते हैं। ये बॉर्डर जो है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान है और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी वो एक मुल्क में तो कभी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं और उन्हें इस बात के बारे में मालूम भी नहीं होता। नाज़रीन, कहा जाता है यहाँ पर 3 ऐसी जगह हैं जो बांग्लादेश के अंदर ही हैं, लेकिन वो इंडिया की मलकियत तस्वुर की जाती हैं और वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में। और यहाँ का जो बॉर्डर है वो काफ़ी यूनिक बॉर्डर समझा जाता है। ये बॉर्डर चाइना और नेपाल के दरमियान वाक़या है। बहुत से कोपीमा जो वहाँ जाते हैं और जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उनके लिए इस बॉर्डर पर बहुत सी मुश्किलात होती हैं जिनको उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी उनको पता चलता है कि वो चाइना में है तो कभी उनके इल्म में आता है कि वो इस वक्त नेपाल में मौजूद हैं। जब वो इसके टॉप पर पहुंच जाते हैं तो उस वक्त भी आधे चाइना में और आधे नेपाल में होते हैं। नाज़रीन, इस बॉर्डर को दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट बॉर्डर यानी सबसे लंबा बॉर्डर तस्वर किया जाता है और करार दिया जाता है। अब आइए आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, ये जो बॉर्डर है ये मैरीलैंड और वर्जीनिया के दरमियान वाक़ई है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि दो तरफ से रोड गुजर रही है और दरमियान में एक नाला और एक नहर टाइप चीज़ दिखाई देती है और इस नदी के ऊपर से एक पुल गुजरता है। नाज़रीन, आप सुनकर हैरान होंगे कि यही पुल उनका बॉर्डर है और इसी पुल के ज़रिए ये नॉर्थ और ईस्ट में डिवाइड होते दिखाई देते हैं और यहाँ पर इस बॉर्डर को देखकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करेंगे यूएस और रशिया के दरमियान वाक़े एक ऐसे बॉर्डर की जिसके बारे में जानकर आप लोग हैरान ज़रूर होंगे कि वहाँ पर जब एक जगह 9 बजे होते हैं तो उसी तरफ दूसरी जगह दूसरे दिन के 6 बजे होते हैं। दोस्तों इसे द बेंडियस कहा जाता है और ये अमेरिका का एक छोटा सा शहर है और आइलैंड है। अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो ये मुखस 146 अफराद पर मुश्तमिल है। कहा जाता है कि ये 2.5 मील एक दूसरे से दूर हैं, यानी कि वहाँ पर द डायबंटीज आइलैंड जो है वो 2 दिखाई देते हैं। अगर हम छोटे वाले की बात करें तो वहाँ पर 9 बजे होते हैं सुबह के और वहाँ पर हफ्ते का रोज़ होता है, जबकि दूसरे की बात करें तो उस वक़्त वहाँ पर सुबह के 6 लेकिन इतवार होता है। ये बहुत ही हैरानकुन चीज़ें हैं जो हमें अमेरिका और रशिया के बॉर्डर के दरमियान देखने को मिलती हैं और जब लोग इसे देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते हैं क्योंकि ये 2 आइलैंड्स हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर के बारे में। दोस्तों, ये बॉर्डर सहराई बॉर्डर है और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर का हामिल है।
لیکن حیران کن طور پر یہاں پر کچھ ایسا علاقہ بھی ہے جس حوالے سے کوئی بھی نیشن یہ دعویٰ کرتی نظر نہیں آتی کہ یہ زمین ان کی ہے۔ وہ زمین بالکل بیکار پڑی ہے اور کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا کہ یہ ان کی جگہ ہے۔ ایک دفعہ 1902 میں انہوں نے ایک جگہ کا اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا بارڈر ہے، اور جبکہ دوسری طرف اس سے پہلے ایک اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ ہمارا بارڈر ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان جو جگہ دکھائی دیتی ہے اس کا کوئی مالک نہیں بنتا، مگر وہ جگہ کافی خوبصورت ہے۔ لوگ یہاں آ کر کافی حیران بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس جگہ پر آبادی بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی، اسی لیے وہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ زمین ان کی ہے یا ان کا ملک یہ دعویٰ کر سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دنیا کے چند عجیب و غریب بارڈرز کے بارے میں بتایا، جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ حیران بھی ہوئے ہوں گے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور جاتے ہوئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔